چلیں آج کے اس ایکسپلینر کا آغاز کرتے ہیں۔ 3 سال کی سخت ترین سماجی اور معاشی ناکہ بندی، بھوک اور پیاس کی تکالیف۔ ذرا سوچیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی شیب ابو طالب کے اس پہاڑی درے سے باہر نکلے ہوں گے تو بظاہر یہی امید تھی کہ چلو اب شاید قریش مکہ کے رویے میں کچھ تو نرمی آئے گی۔ آخر نبوت کا 10واں سال شروع ہو چکا تھا، لیکن حقیقت وہ بالکل اس کے برعکس تھی۔ یہ ایک ایسا سال ثابت ہوا جس نے اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی دردناک مگر ساتھ ہی بے حد حوصلہ افزا باب کا اضافہ کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کو کچھ تو راحت ملی ہوگی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ قریش مکہ نے ظلم و ستم کا ایک نیا اور سچ کہوں تو انتہائی بے باک سلسلہ شروع کر دیا۔ مظالم کم ہونے کے بجائے کہیں زیادہ بڑھ گئے، اور انہی لگاتار اور شدید مصائب اور ذاتی نقصانات کی وجہ سے اس سال کو تاریخ اسلام میں عام الحزن یعنی غموں کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کڑا وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مضبوط سہارے یکے بعد دیگرے آپ سے چھن جانے والے تھے۔ اگر ہم ان واقعات کو ترتیب سے دیکھیں تو غموں کا یہ سلسلہ کچھ یوں آگے بڑھا۔ نبوت کے 10ویں سال کے شروع میں بائیکاٹ تو ختم ہو گیا، لیکن پھر رجب کے مہینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا اور سب سے بڑے محافظ ابو طالب کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ابھی اس صدمے کے زخم تازہ ہی تھے کہ صرف 2 مہینے بعد رمضان میں آپ کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اتنی تیزی سے آنے والے ان صدمات نے واقعی اس پورے سال کو غم کی تصویر بنا کر رکھ دیا۔ اب ذرا ان 2 عظیم نقصانات کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف ابو طالب تھے جو ایک مضبوط بیرونی اور سیاسی ڈھال کی طرح تھے۔ وہ بنی ہاشم کے سردار تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ ان کے رعب کی وجہ سے ہی قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا جسمانی نقصان پہنچانے سے ڈرتے تھے۔ ان کے جانے سے وہ بیرونی تحفظ بالکل ختم ہو گیا، اور دوسری طرف تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو سب سے پہلی مومنہ اور آپ کی سب سے بڑی جذباتی اور اندرونی ڈھال تھیں۔ وہ ہر مشکل میں آپ کی ہمت بندھاتی تھیں۔ ان دونوں عظیم ہستیوں کے اٹھ جانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ترین رنج و غم کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کامل ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ ان بڑھتے ہوئے مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے مکہ سے ہجرت کا ارادہ کر لیا تھا۔ راستے میں ابن الدغنہ نامی ایک سردار نے انہیں روکا اور اپنی پناہ دے کر واپس مکہ لے آیا، لیکن جب قریش نے ان کے اپنے ہی گھر کے آنگن میں نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت پر بھی اعتراض شروع کر دیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کامل ایمان دیکھیے، انہوں نے فوراً ابن الدغنہ کو اس کی پناہ واپس کر دی اور بلا خوف یہ تاریخی الفاظ کہے کہ میں تمہاری پناہ سے نکلتا ہوں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی پناہ کو کافی سمجھتا ہوں۔ کیا کمال کا توکل تھا! خیر، ابو طالب کے دنیا سے جانے کے بعد قریش کو تو جیسے کھلا میدان مل گیا۔ ان کے مظالم میں بے پناہ اور خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ ابو جہل جیسے سرداروں نے تو خانہ کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے بے تحاشا گستاخیاں کیں، اور بات اب صرف زبانی تانوں تک نہیں رہی، اب آپ کو باقاعدہ جسمانی اذیتیں دی جانے لگیں، راستوں میں آپ پر کیچڑ اور غلاظت پھینکی جانے لگی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی استقامت سے ان کا سامنا کیا اور انہیں واضح طور پر خبردار کیا کہ وہ وقت دور نہیں جب وہ اپنے ان اعمال کے نتائج بھگتیں گے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس دل خراش منظر کو محسوس کیجیے۔ ایک روز کسی شریر نے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر کیچڑ ڈالی کہ آپ کے سر مبارک کے بال اور کپڑے تک آلودہ ہو گئے۔ آپ بالکل اسی تکلیف دہ حالت میں گھر تشریف لائے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا زار قطار روتے ہوئے آپ کا سر دھو رہی تھیں۔ ذرا تصور کریں اس تکلیف کا۔ لیکن ایسے تکلیف دہ اور جذباتی لمحے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روتی ہوئی بیٹی کو نہایت شفقت سے تسلی دی اور فرمایا، بیٹی رو مت، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی خود حفاظت کرے گا۔ اور یہ ساری صورتحال ہمیں بڑی شاندار حکمت عملی دکھاتی ہے۔ جب مکہ والوں کی ضد اور دشمنی بالکل حد سے گزر گئی اور حج کے لیے باہر سے آنے والے زائرین کو تبلیغ کرنے سے بھی کوئی خاص کامیابی نہیں مل رہی تھی،
تو کیا پیغام حق رک گیا؟ بالکل نہیں۔ اس بڑھتی ہوئی دشمنی اور بند ہوتے دروازوں نے دراصل ایک تاریخی تبدیلی کو جنم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسلام کا پیغام مکہ کی حدود سے باہر لے جایا جائے، اور اس نئے سفر کا آغاز طائف سے کیا گیا۔ تو ہم اس پورے دور اور حامل حزن کی ان سخت آزمائشوں سے آخر کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز، اللہ پر بالکل غیر متزلزل توکل، جو بھروسہ ہم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں میں دیکھا۔ دوسرا سبق، بدترین عوامی تذلیل اور جسمانی مظالم کے سامنے بے پناہ حد درجے کا صبر اور استقامت۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اگر آپ کے دنیاوی سہارے چھن جائیں یا آپ کو شدید نقصانات کا سامنا ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ بالکل نہیں، یہ تو محض آزمائشیں ہوتی ہیں جو آپ کے ایمان کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ عام الحزن کا یہ سال ہمیں بظاہر تاریک اور مشکل ترین حالات میں بھی روحانی لچک اور ایمان کا ایک بے مثال نمونہ دکھاتا ہے۔ دکھ اور تکلیف کے ان پہاڑوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے مقصد سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اس معلوماتی نشست کا حصہ بننے کا بہت بہت شکریہ۔ اسلامی تاریخ کے ایسے ہی فکر انگیز اور دلچسپ موضوعات پر اپنی معلومات بڑھانے کے لیے دارالحکمہ چینل سے جڑے رہیے۔ اور ہاں، جاتے جاتے آج کے سبق کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج کی ہماری بظاہر چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ہم اس بے پناہ صبر اور کامل توکل کا 1% بھی دکھا پاتے ہیں جو عام الحزن کے اس مشکل سال میں دکھایا گیا تھا؟ ذرا سوچیے گا ضرور۔